السلام علیکم ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کس کے لیے تھی، کس کے لیے پیغام تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل احمد شریف نے پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا پیغام دیا ہے؟ کیا اس پریس کانفرنس کا محض یہ مقصد تھا کہ جو انکوائری کی جا رہی تھی، فوج کے اندر کی انکوائری، فوج کے اپنے افسران کے حوالے سے انکوائری، اس کو منظر عام پر لانا مقصود تھا، یا پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو مختلف مقدمات میں ملوث ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا اور پورے ملک کے اندر فوجی تنصیبات پر اور فوجی افسران کے گھروں پر حملے کیے؟ کیا یہ صرف رپورٹ سامنے لانا مقصد تھا، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما آئندہ گرفتار ہوں گے اس حوالے سے بھی متنبع کرنا تھا کہ کون کون سے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اس پوری پریس کانفرنس کو دیکھیں تو اس پریس کانفرنس میں جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس انکوائری رپورٹ کا ذکر کیا اور یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ فوج نے سب سے پہلے اپنے اندر احتسابی عمل کو مکمل کیا ہے، اور احتسابی عمل کے لیے 2 انکوائریز انیشیٹ کی گئی تھی، اور ایک انکوائری کے مطابق لاہور کے کور کمانڈر جو اس روز 9 مئی کے روز اپنے گھر پر موجود تھے، جس روز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھے۔ بڑی متضاد خبریں آتی رہیں کہ وہ جب گھر پہ موجود تھے، جب کارکنان اندر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہی بچے ہیں، ان کو چائے پلائی جائے، اس قسم کی مختلف جو ہے وہ خبریں گردش کرتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ البتہ اس واقعے کے فوری بعد کور کمانڈر لاہور کو لاہور سے ریموو کر دیا گیا تھا اور ایک انکوائری انیشیٹ کر دی گئی تھی۔ اب انکوائری رپورٹ کو نام لیے بغیر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کے مطابق فوج کے ایک اعلیٰ ترین افسر، لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ اس روز کوتاہی ہے لاہور کے کور کمانڈر کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان زمان پارک سے چلے، لبرٹی سے چلے، اور کارکن لاٹھیاں لہراتے ہوئے پولیس اور فوج کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرتے ہوئے اپنے رہنماؤں کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس کے بعد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کینٹ کے اندر اگر دیکھا جائے، لاہور کینٹ کے اندر، تو عمومی طور پہ کینٹ میں جو بھی راستے داخل ہوتے ہیں ان پر چیک پوسٹ موجود ہیں، جہاں گیرجن سیکورٹی فورس کے اہلکار اور فوج کے اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں، اور نارملی کینٹ کے اندر کوئی احتجاجی مظاہرہ یا کوئی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرتی ہے، نہ ہی کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کی یہاں پہ اجازت ہوتی ہے۔ لیکن 9 مئی کے روز جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دندناتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس پہنچے، اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت برطرف کی گئی تھی، اس روز بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کینٹ کے اندر داخل ہوں، لیکن صدر سے آنے والے جلوس کو جو زمان پارک کی طرف سے آیا تھا اسے وہیں پہ اس ناکے پر روک دیا گیا تھا۔ لیکن اس بار پی ٹی آئی کے کارکنان کور کمانڈر ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، جس پر جو ہے کور کمانڈر کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ پوری جو تحقیقات ہوئی، جو تحقیقات مکمل ہونے کے بعد آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے فوج کے نظم و ضبط کے حوالے سے جن افسران کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ان کے خلاف کارروائی سے آج میڈیا کو آگاہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز ان کے خلاف کارروائی کا عمل جاری ہے۔ گویا فوج نے تمام کوتاہی کے مرتکب افراد جو پورے ملک کے اندر لاہور سے لے کے جی ایچ کیو سے پشاور، قلعہ بالا حصار، کراچی، ملتان اور فیصل آباد کے اندر جو حساس ادارے کے دفاتر پر حملے کیے گئے اور مختلف رہائشوں پر حملے کیے گئے اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور فوجی شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، یہاں پر کوتاہی کے مرتکب افسران کے خلاف یہ کارروائی کا آج اعلان کر دیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ بڑا ایک اہم پیش رفت ہے پاکستان کی سیاست میں کہ فوج نے اپنے اعلیٰ ترین افسر کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگر دیکھا جائے تو پریس کانفرنس محض یہ کارروائی تک محدود نہیں ہے، نہ ہی اس جو افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے صرف اس کے لیے محض پریس کانفرنس بلائی گئی، بلکہ ایک سارا مستقبل کا منظر نامہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھ دیا ہے، جس کے مطابق یہ اب سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی گرفتاری کس کی ہوگی، اور وہ بڑی گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے ہی
مختلف مقدمات میں وہ مطلوب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کے حوالے سے جس طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اب تک کے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس پوری جو ہے 9 مئی کے واقعات کے پیچھے تحریک انصاف کی قیادت، ان کے مختلف رہنما جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ اس لیے فوج نے گویا آج صرف پریس کانفرنس اپنے افسران کی کارروائی کرنے کے حوالے سے نہیں کی، بلکہ ان تمام سیاسی رہنماؤں کے خلاف آج واضح طور پہ ایک موقف دے دیا گیا ہے، کیونکہ فوج نے ساتھ ہی ساتھ فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ یہ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسران، 4 اسٹار جنرل کے داماد اور 4 اسٹار جنرل کی نواسی، اسی طریقے سے بڑے اہم جو فوجی افسران ہیں ان کے عزیز و اقارب بھی ان واقعات کے اندر ملوث ہیں، جن کے خلاف قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے اور انہیں قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو فوج جو آج بیانیہ سامنے لے کر آئی ہے اس کے مطابق یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات محض اتفاقی نہیں ہیں۔ اب تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق ایک سوچی سمجھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ذہن سازی کی گئی، اور یہ الزام سارا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر آتا ہے، عمران خان پر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ الفاظ دیکھے جائیں کہ ذہن سازی کا عمل کیا گیا اور فوج کے خلاف عوام کو اور اپنے پارٹی کے کارکنوں کو بھڑکایا گیا، ایک ذہن سازی کر کے عوام اور فوج کے مابین لڑائی کی کوشش کی گئی، تو گویا یہ سارا جو ملبہ ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر آ کر گرتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تھے اس وقت سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ پہلے قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے وہ ان کا ٹارگٹ تھے، پھر فوج کی لیڈرشپ جب تبدیل ہوئی، نئے چیف جنرل عاصم منیر نے جب اپنی کمان سنبھالی، اس وقت سے جو ہے عمران خان صاحب نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی مختلف سخت بیانات دیتے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جب عمران خان صاحب گرفتار ہونے کے بعد رہا ہوئے تو ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کے کارکنوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر GHQ پر حملے کیے، باہر وہاں پہ احتجاج کیا، تو عمران خان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے چونکہ رینجرز پکڑنے آئی تھی اور رینجر فوج کے ماتحت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے کارکن کہاں جاتے، وہ GHQ نہ جاتے تو کہاں جاتے، وہ کور کمانڈر ہاؤس نہ جاتے تو کہاں جاتے۔ گویا عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ فوج کے دفاتر اور فوج کی رہائش گاہوں کے باہر جو مظاہرے کیے گئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہی کیے ہیں۔ بہت سے شواہد ایسے بھی مل چکے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو ان مقامات پر پہنچنے کا کہا تھا، تو فوج نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان تمام وہ جو اس کے پلانرز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان تک کارروائی کی جائے گی، اور ان سے 3 سے 4 افراد یہ بھی بتایا جا رہا ہے آج کی پریس کانفرنس میں جنہوں نے اس کی منظم منصوبہ بندی کی، اور جو اس کو پلانرز تھے 10 سے 12 افراد جو ہے ان کے نام بھی جلد منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ فوج نے بظاہر تو یہ اپنے افسران کی آج احتساب کی بات کی ہے، لیکن ان افراد کی طرف، ان سیاسی رہنماؤں کی طرف بھی ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اب وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے، اور عمران خان صاحب لگتا ہے عید کے بعد، بڑی عید کے بعد سب سے بڑی گرفتاری عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے۔ بہت سے رہنما ان کو چھوڑ چکے ہیں، کارکن ان کے ساتھ اب موجود نہیں ہے، زمان پارک خالی ہے، ویران ہے، چند اکا دکا لوگوں کے علاوہ اب وہاں پہ ملاقات کرنے والوں کو جو تانتا بندہ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ گویا عمران خان صاحب پولیٹیکلی تنہا ہونے کے بعد اب زیادہ شکنجے میں آنے کے ان کے امکانات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے مقدمات کے حوالے سے، اس پہ بھی آج جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مقدمات چلیں گے، فوجی عدالتوں میں چلیں گے، اگرچہ اپیل کا حق سب کو ہوگا، لیکن جو شواہد اب تک ملے ہیں اس کے مطابق یہ 75-76 سالہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش تھی جو فوج اور عوام کے ساتھ لڑانے کے لیے کی گئی، اور اس کے لیے مخصوص ایک جماعت نے جو کردار ادا کیا، ان کے تمام رہنما اب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ اس لیے اگلے چند دنوں میں مزید کچھ نام سامنے آ سکتے ہیں، فوج کے ریٹائرڈ افسران کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کے حوالے سے شکوک و شبہات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ انہوں نے بھی ان واقعات کے حوالے سے معاونت کا کام کیا تھا، اب انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بحث جاری ہے کہ جو کارکنان گرفتار ہوئے، جو سٹوڈنٹس گرفتار ہوئے، جو خواتین گرفتار ہوئیں، اس کے حوالے سے ایک واضح پالیسی مرتب کی جا رہی ہے جس کے مطابق ان کارکنوں کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے کہ جو محض اس احتجاج میں شامل تھے، کسی توڑ پھوڑ میں شریک نہیں تھے، لیکن جیو فینسنگ کے مطابق ان کے نام آ چکے ہیں، ان کے حوالے سے
ایک بڑی اہم پالیسی اور ان کے حق میں یہ پالیسی سامنے آ سکتی ہے۔